کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی رات بھی آئی جب زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ مٹ گیا، جب ایک انسان نبیوں کے امام آسمانوں سے آگے لامکان تک جا پہنچے؟ جی ہاں، یہ ہے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تفصیل سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واقعہ معراج اصل میں ہے کیا۔ لفظ معراج کی وضاحت کیا ہے؟ معراج عربی زبان کا لفظ ہے جو عروج سے نکلا ہے، یعنی بلندی، اوپر چڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ رات تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ یعنی یروشلم تک اور وہاں سے آسمانوں کے پار سیر کرائی۔ حقیقتاً یہ سفر دو حصوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، اسرا۔ رات کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو براق نامی نورانی سواری پر مکہ سے بیت المقدس لے کر گئے، جہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اور اس سفر کا دوسرا حصہ ہے معراج۔ پھر آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہ مقام جہاں فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف ملا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر نرمی کے ساتھ وہ 5 رہ گئیں، مگر اجر 50 کا باقی رکھا گیا۔ یہ واقعہ اصل میں کب رونما ہوا؟ یہ معجزہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے یعنی 27 رجب کی رات کو پیش آیا، سن 621 عیسوی، یا یہ واقعہ 10 نبوی میں پیش آیا۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی جانب۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ یہ سوال صدیوں سے علماء، صوفیاء اور مفسرین کے درمیان زیر بحث رہا۔ واقعہ معراج میں آسمانوں سے آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کے قرب کا شرف ملا، تو کیا اس مقام پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیدار الہی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں سورہ نجم کی آیت میں آتا ہے، یعنی دل نے جھوٹ نہ کہا جو اس نے دیکھا۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 11 ہے، اور فرمایا سورہ نجم کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہاں مفسرین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار دل سے کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ بالعین یعنی کہ آنکھوں سے دیکھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوا بلکہ صرف سدرۃ المنتہا اور دیگر عظیم نشانیوں کا مشاہدہ ہوا۔ 2 مشہور اقوال ہیں۔ نمبر 1 پر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ صحیح مسلم۔ اور اسی طرح دوسرا موقف ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ وہ موقف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علماء کرام کا موقف ہے کہ ائمہ اہل سنت میں سے کئی حضرات جیسے امام احمد بن حنبل دیدار الہی بالعین کے قائل ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی وغیرہ نے اس مسئلے میں احتیاط اختیار کی۔ صوفیاء کرام اکثر روحانی دیدار کے قائل ہیں، یعنی کہ دل کی آنکھوں سے دیدار کرنا۔ کیا یہی اختلاف واقعہ معراج کی بنیاد ہے؟ نہیں، اختلاف صرف دیدار کے طریقے پر ہے، خود معراج کی حقیقت پر نہیں۔ تمام مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مقامات دیکھے جو کبھی بھی کسی انسان نے نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں۔ معزز سامعین،
بحث و تکرار کا یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ بعض علماء کرام اور بعض صحابہ کرام کے درمیان یہ تضاد ہمیشہ سے رہا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس کا تضاد میں آپ کو بتا چکی ہوں، امام احمد بن حنبل اور باقی فقہ امام کا بھی تضاد میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو یہ تضاد جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ تو محشر میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیریفائی کر دیں گے کہ دیدار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ہم اس گفتگو کو زیادہ بحث میں نہیں لے کر جائیں گے، بس میں اپنا موقف رکھنا چاہتی ہوں۔ میرے نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، جنت دوزخ کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا تک کی سیر کروائی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے تک کی سیر کروائی۔ تو جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب میزبان مہمان کو گھر پہ بلاتا ہے تو خود پردوں میں چھپ کے نہیں رہتا۔ عقل کا یہی تقاضا ہے کہ جب کسی کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، جب کسی کو گھر پہ مہمان بلایا جاتا ہے تو پھر میزبان اس کے سامنے چھپ کر نہیں رہتا۔ تو یہ تو اپنی محبت کی بات ہے، اپنی عقیدت کی بات ہے۔ متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور متعدد مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مرتبہ کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ایک اور کوسچن جو ہے میرے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، کہ انسانی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو اپنے دیدار کے آنکھ کے احاطے میں نہیں لے سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی آنکھ اس کو احاطے میں نہیں لے سکتی، اس کی ذات کو گھیر نہیں سکتی مکمل طور پر۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی پھر ثابت ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر ایک انسان جنت و دوزخ کی سیر بھی کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان اس کائنات سے اس کائنات میں کیسے جا سکتا ہے، ایک انسان پھر سدرۃ المنتہا تک کیسے جا سکتا ہے، اور ساتوں آسمانوں کو کیسے پار کر سکتا ہے۔ ایک انسان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس نے اپنی قدرت کے ذریعے اپنے محبوب کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت دوزخ کی سیر کروائی، اپنا دیدار کروایا ہے یا نہیں کروایا، کائنڈلی اس بحث سے نکل آئیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی آپس کی محبت ہے۔ ہمیں دو محبوب اور محبت کرنے والے محب اور محبوب کے درمیان میں نہیں بولنا چاہیے، یہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ جیسے حروف مقطعات کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، تو اس رات کو کیا ہوا تھا، اس رات کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ صرف ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور ہمارے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اور ہمیں نماز پڑھ کر اس اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایک وقت میں ہوئی تھی، اور مومن ہر وقت معراج کر سکتا ہے، ہر وقت وہ نماز پڑھ کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا کر معراج حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا رکھیے خیال۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل سے ہرگز 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 ختم مت ہونے دیں۔ سب سے اوپر جو پریورٹی ہو وہ آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل میں اسلام کی، دین کی پہلی بنیاد ہے۔ تو ان سے محبت کریں گے تبھی ان کے طریقہ کار پہ چلیں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کی احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہر عمل میں برکت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا رکھیں خیال۔ ہیلسین ڈیز کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔